بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 89 ڈیجیٹل اور میں ہوں کاشف سلیمان۔ آج بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو اس وقت ہے وہ سب کے علم میں ہے کہ انتہائی جو ہے وہ دونوں جانب سے جو ہے وہ گرما گرم بیانات چلتے رہتے ہیں، سڑکیں گرم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کے نوٹیفکیشن جاری ہو گئے ہیں۔ تو کیا اس وقت جو سیاسی حلقے ہیں ان میں سوال گردش کر رہا ہے، کیا تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن پائے گی؟ اپوزیشن کیا سڑکوں کو جو ہے وہ گرم کر پائے گی؟ اچک سے ہی عوام کو متحرک کر کے باہر نکال سکیں گے؟ تو اگر ان سب چیزوں کا تجزیہ کیا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کے اندر محمود خان اچکزئی کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ہو گیا تھا، اس کے بعد سینٹ کے اندر راجہ ناصر عباس کا جو ہے وہ بھی نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک یہ تو نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کو جو دو آئینی عہدے ہیں وہ مل گئے ہیں، اور یہ جو سینٹ کا عہدہ بھی تھا، یہ جس طرح قومی اسمبلی میں عمر ایوب کے جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات کے بعد خالی ہوا تھا تو وہ محمود خان اچکزئی کو مل گیا، اسی طرح سینٹ کے اندر شبلی فراز جو تھے ان کے بعد جو ہے اب راجہ ناصر عباس کو یہ عہدہ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ یہ نوٹیفکیشن صرف جو ہیں وہ کوئی ایک سرکاری اعلان نہیں ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے، اور ابھی تک کیونکہ نہ قومی اسمبلی میں اور نہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر تھے، تو اب یہ دونوں عہدے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جو نامزد لوگ ہیں ان کے پاس چلے گئے ہیں، اور یہ پاکستان کی پارلیمانی سیاست جو ہے اس میں ایک اہم سنگ میل بھی ہے، اور اس سے جو اپوزیشن کی آئینی حیثیت ہے وہ مضبوط ہوئی ہے۔ اس ماہ قومی اسمبلی میں جو پہلے نوٹیفکیشن محمود خان اچکزئی کا ہوا، تو یہ تقرریاں جو ہیں وہ اس بات کی آپ علامت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے کیا نام لیتے ہیں جو اپوزیشن ہے اس کو اب پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنی آواز اٹھانے کا جو ہے وہ موقع ملے گا، اور یہ تقرریاں جو ہیں وہ آئینی عمل کی بحالی کی طرف جو ہے ایک پیش رفت بھی ہے، اور دو عام پارلیمانی عہدے جو ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے، اس کا تسلسل جو ہے کہ اپوزیشن کو مل گئے ہیں اور ایک نئی سیاسی دھار کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر کسی کی ہار یا جیت سے تعبیر نہیں کیا جانا، یہ ایک آئینی عہدے تھے اور یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس ہوں، اور یہ عہدے ان کو مل گئے ہیں، تو اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ کوئی حکومت کی ہار ہو گئی یا اپوزیشن کی جیت ہو گئی، یہ ان کا حق تھا اور ایک آئینی عمل تھا۔ جس طرح کہ پہلے بات کی گئی قومی اسمبلی کے اندر بھی کہ عمر ایوب جو ہیں وہ اصل میں سٹے میں گئے ہوئے تھے، اور سردار ریاض صادق کا کہنا تھا کہ جب تک یہ سٹے کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم نیا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری نہیں کریں گے، تو انہوں نے اپنا سٹے واپس لیا اور ان کی وہاں جو ہے محمود خان اچکزئی کی جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا۔ تو یہ ایک آئینی عمل تھا اور اچھے طریقے سے مکمل ہو گیا، یہ ایک اچھی بات ہے، اور کہ یہ آئینی اصولوں کے مطابق عوامی نمائندوں کا جو پارلیمنٹ میں جائز کردار ہے یہ بھی ان کا حق تھا کہ وہ اپنا وہاں پر کردار ادا کریں۔ لیکن اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو پاکستان کی سیاست جو ہے وہ انتہائی مشکل اور پیچیدہ بھی ہے۔ ماضی گواہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم بات کریں اس کی کہ نوٹیفکیشن ہو گئے ہیں اور اس کا کیا اثر ہوگا، تو یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ ایک پارلیمانی ضرورت تھی، اپوزیشن لیڈر کا ہونا ضروری تھا، جو اس سے
کیا نام لیتے ہیں اس کی وقت بھی اسمبلیوں کی جو ہے وہ بڑھتی ہے. لیکن جہاں تک تحریک کی بات ہے تو اگر ہم اس کی بات کریں تو کوئی بھی تحریک چلانے کے لیے کچھ عوامل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ان عوامل کے اندر جو ہے آپ کی تنظیم کتنی مضبوط ہے, عوامی دباؤ کتنا ہے, آپ کتنے منظم ہیں, کتنے گراس روٹ لیول تک آپ کی جو روٹس ہیں وہ کتنے ہیں کہ عوام آپ, اور ان سب کے ساتھ جو ایک عام چیز ہے وہ ہے کہ مقتدرہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں, جو طاقتور ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں. اور پاکستان کے اندر ہم نے انہی تحریکوں کو دیکھا جن کے ساتھ یہ سارے عوامل شامل ہوں تو تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں, ورنہ ان کے بغیر جو تحریک انصاف ہے ان کے لیے تحریک چلانا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوگا. اور اگر ہم محمود خان اچکزئی کو دیکھیں کہ ان کی قیادت کے اندر جو ہے وہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں کو گرم کرنے کی بات کرتی, تو محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کے بیانات اگر ہم ماضی کے بھی دیکھیں تو اس کے اندر وہ سخت جذباتی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ مخالف ان کے بیان رہے ہیں. لیکن سوال تو پھر یہاں پہ یہ بنتا ہے کیا ان کے جو اب ماضی کے بیانات رہے ہیں اور وہ ایک سخت رویہ رکھتے ہیں تو کیا وہ عوام کو سڑکوں پر لا سکیں گے, کیا اس میں ان کو کامیابی ہوگی, کیا ان کے پاس پنجاب سندھ جو ہے اس میں کوئی ایسے شہری مراکز ہیں جہاں ان کا کوئی مضبوط عوامی نیٹ ورک ہو. تو اگر ہم زمینی ادراک کا حقیقی معنوں میں جائزہ لیں تو محمود خان اچکزئی کی جو سیاست ہے وہ زیادہ تر علاقائی ہے اور ان کا اثر بھی وہاں پہ ہی زیادہ تر محدود ہے. اور قومی سطح پہ تحریک چلانے کے لیے صرف جو سخت بیانات ہیں اور وہ کافی نہیں ہوتے کہ آپ کوئی, میرا مطلب ہے اداروں کے اوپر تنقید کر لیں یا سسٹم کے اوپر تنقید کر لیں تو اس کے ساتھ کیا آپ عوام کو نکال پائیں گے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ عوام کو نکال پاتے ہیں کہ نہیں. اور اصل میں ایک مسئلہ تحریک انصاف کا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اپنی بڑی جو ہے اب تقسیم در تقسیم ہے, اور بانی تحریک کے بعد تو پہلے بھی تھی لیکن اب تو تقسیم در تقسیم کھل کے بھی سامنے آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہارڈ لائنر ہیں, کچھ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, تو آیا ایسے میں تحریک کے لیے جو ان کو افرادی قوت چاہیے ہوگی تو اور جو ان کو چاہیے کہ تنظیم نظم ہو تو یہ اس کو کر پائیں گے, یہ بھی ان کا امتحان ہوگا. اگر بات کریں پی ٹی آئی اس وقت جو ہے, اگر اپوزیشن کی ریڑھ کی ہڈی کی بات کریں تو وہ ایک ہی جماعت ہے اور وہ تحریک انصاف ہے, اور اس میں بلا شبہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہی اس وقت جو ہے ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن وہ اپنے اندر جو ہے ان کے لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, مفاہمت کرنی ہے, سڑکوں کو گرم کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, حکومت سے بات کرنی ہے, کیا کرنا ہے. تو ابھی تک تو وہ خود اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں, اور محمود خان اچکزئی تو خود اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ جو تحریک انصاف ہے اس میں ہر 20 بندوں کا جو ہے پارٹی کے اندر ایک اپنا ہی دھڑا ہے اور وہ اپنا ہی گروپ لے کے چلتے ہیں. کچھ رہنما جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, لیکن کچھ ہارڈ لائنر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ عملاً سیاست سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ باہر ہو چکے ہیں. ایسے میں ان کے لیے یہ تحریک جو ہے وہ کامیابی تو بعد کی بات ہے, چلانا بھی آسان کام نہیں ہوگا کیونکہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے عوام کو باہر نکالنا ہے. عوام مہنگائی سے تنگ ضرور ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام جو ہے ان کے لیے اپنا جسم اور روح کا رشتہ جو برقرار رکھنا ہے وہ بھی مشکل ہو گیا, مگر عوام جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام سے بھی جو ہے وہ خوف زدہ ہیں. اور
کیونکہ آگے کاروبار نہیں ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اپنے روزمرہ معاملات کے لیے بھی، تو ایسے میں کاروبار یا روزگار اور معمولات زندگی جو ہے اس کو بند کرنا ان کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس وقت حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں تو ان کی پوزیشن مضبوط نظر آتی ہے، کیونکہ کوئی ایسا ابھی تک کوئی حکومت کا سکینڈل سامنے نہیں آیا جس کو آپ کہیں جی کوئی میگا کرپشن کا ان جو حکومت ہے اس کا کوئی سکینڈل سامنے آ رہے ہوں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور حکومت جو ہے وہ دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور سفارتکاری کے محاذ کے اوپر بھی نظر آتے ہیں، اور جو کامیاب سفارتکاری جو ہے وہ کی گئی، اور خاص طور پہ ایک دوسرے کو جو سپورٹ بھی ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے استحکام کو جو ہے وہ ترجیح دے رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا واضح موقف ہے کہ وہ جو سیاسی مہم جو ہے یا سسٹم کو ڈیلیل کرنے کی باتیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے، اور وہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ استحکام کے حق میں ہے۔ ایسے میں کیا اپوزیشن جو ہے وہ اپنی تحریک کو کامیاب کر لے گی یا کامیابی سے چلا لے گی؟ حکومت گرانے والی تحریک کا تو فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ بیانات ہیں اور دعوے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم یہی دیکھیں گے کہ بیانات آئیں گے، گرما گرمی ہوگی، دونوں طرف سے تند و تیز جو جملے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر کسے جائیں گے، اور لیکن ہم بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کی تو وہ فی الحال اس موڈ میں نظر نہیں آتی کہ حکومت کو چلتا کرے۔ تو اس لیے اس وقت تو ایسا ہی ہے کہ جو لوگ جو حکومت اس وقت چل رہی ہے اس کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، نہ ان کی 8 فروری کی کال سے، نہ اس سے پہلے سڑکیں گرم کرنے سے۔ تو ابھی تک کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ حکومت کے خلاف طریقے کامیاب کرنے کے لیے کچھ لوازمات ہیں، کچھ انگریڈینٹس ہیں، وہ مکمل ہوں تو پھر ہی کوئی کامیاب تحریک چلتی ہے۔ تو اس وقت وہ جتنے لوازمات ہیں وہ ابھی اپوزیشن کو حاصل نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی سڑکوں کے ساتھ جو ہے اپنی آواز بلند کر سکیں گے۔ اور اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اپوزیشن کی اگر واحد جماعت کی بات کی جائے جس کے روٹس جو ہیں عوام کے اندر ہیں، جس کے پاس عوامی طاقت ہے، اور جو ایک مقبول ترین جماعت ہے اور وہ لوگوں کو موبلائز کر سکتی ہے، تو اس کا نام تحریک انصاف ہے۔ اور آج بھی نوجوان سوشل میڈیا پر ہوں یا شہری طبقات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، اور جو ان کے جذبات ہیں اس کا اظہار بھی وہ کرتے رہتے ہیں ہر پلیٹ فارم کے اوپر۔ لیکن اس وقت جو ہم حکومت کی بات کریں یا دیگر اداروں کی، تو ان کو بھی اگر کسی سے کوئی تشویش کہہ لیں یا ان کو یعنی کہیں سے کوئی ٹف ٹائم ہے تو اس جماعت کا نام تحریک انصاف ہی ہے، جو اس وقت اگر حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے تو وہ تحریک انصاف ہی ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ لوگوں کو تو بعد میں جو ہے نا وہ متحرک ہوں گے، باہر نکلیں گے، منظم کریں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو پارٹی کے اندر تقسیم نظر آتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کریں، لوگوں کو سڑکوں پہ لانے سے پہلے اپنے لوگوں کو ایک میز پہ لانے کی کوشش کریں، کوئی اپنا ایک بیانیہ دینے کی بات کریں، وہ ڈائلاگ کی بات کریں یا سڑکیں گرم کرنے کی بات کریں، لیکن جو چیز ہو وہ سنجیدگی کے ساتھ اور آپس میں مشاورت کے بعد کی جائے۔
تو اس کے کوئی نتائج نکل سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے ایک دھڑا ایک بیان دے دے اور کوئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ کوئی دوسرا بیان دے دیں، تو جو یہ پارٹی کی تقسیم نظر آتی ہے، اس سے ان کا جو سپورٹر ہے وہ بھی کنفیوژن کا شکار رہتا ہے۔ اب تحریک کو جو آئینی چھتری بھی ہے وہ ایوان بالا اور ایوان زیری میں اپوزیشن لیڈر جو مقرر ہو گئے ہیں، اور علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی، تو اس سے انہیں جو ہے ایک پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ آواز تو مل گئی ہے، اور ایک پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ بھی ان کی جو ہے پیدا ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو جو پارلیمنٹ کے اندر اب ان کو اپنے آئینی عہدے جو مل گئے ہیں، تو بیسیکلی وہ اپنی آواز جو ہے اب ایوان کے اندر بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو اپوزیشن جو ہے وہ جو کل تک جو ہے وہ تحریک چلانے کی بات کر رہی تھی، تو آیا آج بھی وہ سڑکوں کو گرم کرے گی، یا سڑکوں کو گرم کرنے کی جگہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی آئینی طریقے سے اپنے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ تو اب جو ان کا احتجاج ہوگا، اور وہ اگر وہ کوئی تحریک بھی چلاتے ہیں تو اس کو غیر آئینی نہیں کہا جا سکے گا، اور اس کو دبانا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنی آواز بلند کر سکیں گے۔ تو اس لیے اب اس کو آپ جو ہے اس آواز کو اتنی آسانی سے نہیں دبایا جا سکے گا، کیونکہ جس طرح کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف سے دیے گئے ہیں، تو وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جو اپنے جذبات اور اداروں کے خلاف جو ان کے مخالف بیانات ہیں، تو وہ ایک سخت سٹانس تو رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اب ان کی آواز جو ہے وہ ایک آئینی طریقے سے عوام کے اندر اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ اور سڑک دونوں محاذ کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ آیا جو اس کو اپنے گول اچیو کرنا چاہتی ہے وہ کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی۔ اصل میں اب امتحان جو ہے وہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں ان کا امتحان ہے، تو اصل میں امتحان تو محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کا بھی ہے، کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی سیٹیں ایسی نہیں تھی کہ وہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بنتے، یا سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بن جاتے۔ تو یہ سارا جو ووٹ بینک دکھایا گیا ہے وہ تو تحریک انصاف کا ہے۔ تو اب سہیل افریدی نے جو ٹاسک ہے وہ ہے سڑکیں گرم کرنے کا، اور انہوں نے اس کے لیے تو وہ جس طرح کراچی کے اندر کیا، ہزارہ میں کیا، تو وہ تو اور اسی طرح KPK کے اندر وہ سرگرم ہیں۔ تو نظر یہی آتا بظاہر کہ KPK کے اندر کچھ شور لگ جائے گا۔ تو آیا اب جو محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس ہیں وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور جو ریلیف یا ٹاک کی بات، ڈیلاگ کی بات جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کی جانب سے کی جا رہی تھی، تو آیا یہ دونوں رہنما کوئی سپیس پیدا کر پائیں گے تحریک انصاف کے لیے؟ کیا یہ جو ٹیبل کی دوسری طرف جو طاقتور حلقے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی کامیاب مذاکرات کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے بانی تحریک کو کوئی ریلیف حاصل ہو سکے گا؟ تو اب اصل امتحان ان کا دیکھنا ہے کہ یہ اپنی سیاسی مہارت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور آیا اس جو بند گلی کے اندر جو ہے تحریک انصاف چلی گئی ہے اس کے لیے کوئی راستہ نکال پاتے ہیں، اور یہی ان کا اصل امتحان ہے۔ اس کے ساتھ ہی کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔